السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے آزادی بلتستان۔ دراصل بلتستان اور گلگت کے علاقے ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھے۔ ان میں سے گلگت کے علاقے کو برٹش گورنمنٹ نے مہاراجہ کشمیر سے لیز پر لے رکھا تھا، جبکہ بلتستان انہی کے قبضے میں تھا اور ان کی فوج اسکردو میں ہوا کرتی تھی، جسے ڈوگرا فوج بھی کہا جاتا تھا۔ بلتستان کے لوگ ڈوگرا فوج سے اور مہاراجہ کی انتظامیہ سے سخت نالاں تھے اور وہ آزادی چاہتے تھے، اور پاکستان بننے کی خبریں سن کر وہ پاکستان کے میں شامل ہونے کے دلی خواہش مند تھے۔ جب اگست 1947 میں پاکستان کا وجود عمل میں آیا تو اس وقت برصغیر میں 500 سے زیادہ ریاستیں تھیں، جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جس ریاست میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ، اور جس میں غیر مسلم آبادی ہے وہ بھارت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، تاہم انہیں آزاد رہنے کا اختیار بھی حاصل تھا۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو جموں کشمیر کی ریاست مسلم اکثریتی ریاست تھی اور اس نے پاکستان ہی میں شامل ہونا تھا، لیکن پاکستان اس دور میں اس مرحلے سے گزر رہا تھا جو بہت کرٹیکل قسم کا، بہت حساس قسم کا مرحلہ تھا۔ مثلاً 70 لاکھ سے زیادہ مہاجرین گھر بار چھوڑ کر مغربی پاکستان میں داخل ہو رہے تھے، اور اسی طرح لگ بھگ 10 لاکھ مہاجرین مشرقی پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ اب نئی حکومت کے لیے ان مہاجرین کو سنبھالنا، انہیں سیٹل کرنا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ پھر اسی دور میں پاکستان کے تقریباً تمام سرکاری اداروں کی تشکیل کا مرحلہ بھی تھا، یعنی وہ بالکل تعمیر نو کے مرحلے میں تھے۔ اگر پاکستان آرمی کا ذکر کیا جائے تو اس آرمی کے افراد کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ سے بھی کم بنتی تھی، اور یہ برصغیر کے مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ اب پاکستان آرمی کے افسران اور جوانان کی واپسی شروع تھی پاکستان کی طرف، اور اسی طرح گولہ بارود، اسلحے اور دیگر دفاعی تنصیبات، ان کی تقسیم اور ان کی ترسیل کا مرحلہ بھی شروع تھا۔ اب ایسے حالات میں پاکستان کو 14 اگست 1947 کو بنے ہوئے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی جہاز سری نگر پہنچ گئے۔ ٹرانسپورٹ جہازوں سے اترنے والے بھارتی آرمی کے سپاہ نے سری نگر پر قبضہ کر لیا، اسی طرح جنگی جہاز بھی تھے۔ اب یہ ایسی صورتحال تھی جس میں پاکستان کا کوئی ریئیکٹ کرنا اور رد عمل شو کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ پاکستان آرمی میں پاکستانی اور مسلمان افسران چند ایک بریگیڈیئر تھے، اور سینئر تمام عہدوں پر جو افسران موجود تھے وہ برٹش آرمی کے تھے۔ برٹش آرمی کے یہ افسران اس معاہدے پر پاکستان آرمی میں موجود تھے کہ دونوں ملکوں میں جنگ کی صورت میں وہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ جموں کشمیر پر قبضے کے بارے میں بھارت کا دلیل یہ تھی کہ مہاراجہ کشمیر نے الحاق بھارت پر دستخط کر دیے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں قائد اعظم کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ریڈیو پر پورے پاکستان میں اعلان کرے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے آگے بڑھو۔ قائد اعظم کے اس اعلان کو سب سے زیادہ ویلکم کیا صوبہ سرحد کے پشتون قبائل نے۔ یہ جوق در جوق اپنے گھروں سے نکلے اور جہاد کا ذکر سن کر بڑے شوق سے کشمیر کی طرف آگے بڑھے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ ہر جانے والے کو ایک رائفل دیں گے۔ چنانچہ پشتونوں کے شوق میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور یہ علاقوں پر علاقے فتح کرتے جا رہے تھے۔ موجودہ آزاد کشمیر جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے، یہ انہی پشتون قبائل، ان کی جہاد اور ان کی برکتوں سے ہے۔ ان پشتون قبائل کے علاوہ جو ریاستیں پاکستان میں شامل ہو چکی تھیں ان کے دستے بھی جاتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی ایک دستہ ریاست چترال سے گلگت کی طرف روانہ ہوا۔ اس دستے کے بعد ایک اور دستہ بھیجا گیا تھا جسے کشمیر کی طرف بھیجا گیا، پھر ایک تیسرا دستہ چترال سے روانہ ہوا تھا، اسے بھی کشمیر کے محاذ پر بھیجا گیا۔ مختصر ذکر اس کا یہ ہے کہ قائد اعظم نے اپریل 1948 میں پشاور کا دورہ کیا
اور چترال کے حکمران ہز ہائنس مظفر الملک ان سے ملاقات کے لیے چترال سے پشاور آئے تھے، اور وہ چند دن قائد اعظم کے دوروں میں ان کے ہمراہ رہے۔ قائد اعظم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ گلگت کی طرف کچھ فوج بھیجیں۔ چنانچہ پشاور سے چترال واپسی پر ہز ہائنس مظفر الملک نے باڈی گارڈ فورس کا ایک دستہ گلگت بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس دستے میں جن جنگجوؤں کا چناؤ ہوا تھا ان میں سے ایک کمپنی اپر چترال کے لاسپور کے علاقے سے تھی، اور ایک کمپنی ان میں سے مولکھو کے علاقے کی تھی، ایک کمپنی ان میں سے یارخون کے علاقے کی تھی، اور اس 400 کے اس دستے کا سربراہ کرنل متاع الملک تھے۔ کرنل متاع الملک ہز ہائنس مظفر الملک کے چھوٹے بھائی تھے، اور وہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد تازہ دہلی سے واپس چترال پہنچے تھے۔ کرنل متاع الملک اس 400 کے دستے کو لے کر شندور کے راستے گلگت روانہ ہوئے۔ چونکہ ناظرین یہ موضوع جس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایک طویل موضوع ہے، اس لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور باقی ان کی روانگی کے بعد کے واقعات اور اسکردو پہنچنے کے واقعات کا ذکر دوسرے مرحلے میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پروگرام کے تیسرے مرحلے میں اس موضوع کا اختتام کریں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔